اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل سیکشن نمبر 13 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 13واں رکوع، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ہی آیت 90 نمبر کی، آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت نمبر 90 ہے، اس میں اللہ پاک ہم سے جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یقیناً، انا جو ہے وہ سٹریس ڈالنے کے لیے ہے، اس پہ زور ڈالا گیا ہے، اللہ نے یہ زور ڈالا ہے کہ ان اللہ یأمرو، اللہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے، ریکویسٹ نہیں کر رہا، اللہ حکم کر رہا ہے۔ ان اللہ یأمرو بالعدل، کہ عدل کرو، انصاف کرو، نا انصافی مت کرو، حق تلفی مت کرو، عدل کرو اور انصاف کرو۔ اللہ اس کا حکم دے رہا ہے، وہ بھی اندر انا جو ہے شروعات میں، وہ اس پہ سٹریس ڈالنے کے لیے کہ اللہ کے اس حکم کو معمولی مت سمجھو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کے درجے پہ بھی کام کرو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ تم پہ کچھ فرض ہے بھائی، کہ چلو یہ فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے، اور پھر اولاد کا، بیوی، شوہر، یہ سب فرض ہوتے ہیں، لیکن یہ فرض سے ہٹ کر اگر تم نے انسانیت کے ناطے کسی کے ساتھ کچھ اچھا بھلائی کا کام کیا، یعنی جس کے لیے تم کو فرض بھی نہیں کیا گیا تھا، کہ یعنی اس کے لیے اللہ نے تم پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ڈالا، لیکن پھر بھی اللہ بولتا ہے کرو، احسان کے درجے پر بھی کام کرو، یعنی کچھ ایسی اعمال کرو بھلائی کے، اچھائی کے، وہ احسان کے درجے پہ پہنچے، کیونکہ اللہ کو احسان کرنے والے، یعنی کہ اردو کا احسان نہیں ہے یہ کہ میں نے تیرے پہ احسان کیا اور تو نے میرے پہ احسان کیا، وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو تم بہت ہی اچھا کچھ کرو، اور وہ بھی ایسا کہ جس کے لیے تم کو فرض بھی نہیں کیا گیا تھا اور تم اس کو کر رہے ہو، تو وہ محسنین بندے ہوتے ہیں، اور محسنین بندے جو ہے ان کا درجہ کتنا بلند ہے۔ اس لیے اگر محسنین بننا ہے تو احسان کے درجے پہ کام کرو، ہمیشہ یہی مت دیکھتے رہو کہ یہ ہمارے پہ فرض ہے تو ہم کو کرنا ہے، لیکن جو نہیں فرض ہے اور وہ انسانیت کے ناطے کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دیا کرو اپنے قرابت داروں کو، اپنے کت اور کنس کو، اپنے قرابت دار جو ہیں ان کو دیا کرو، کا مطلب یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا کرو، اگر وہ مطلب تکلیف میں ہے تو دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، تو یہ ابھی 3 بات یہ ہو گئی، ابھی دوسری جو 3 بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تم کو منع کر رہا ہے، فاربیڈ کر رہا ہے۔ ینہا میں نہیں ورڈ آتا ہے، یاد رکھو، نہیں عن المنکر بولتے ہیں نا، تو ینہا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشاء کیا ہے؟ بے حیائی کے کام، تو بے حیائی کے جو بھی کام ہے اس کے لیے اللہ منع کرتا ہے، مت کرو یہ جو انڈیسنٹ ڈیڈز ہیں۔ والمنکر، اور ایول شیطانی اعمال مت کرو، والمنکر والبغی،
اور یہ ہے بغاوت، ریبیلین، باغی. یہ باغی ہونے کا جو کام ہے وہ بھی مت کرو. تو 3 چیز یہاں پر آ گئی. اب 3 پہلے اللہ نے وہ کہا جو کرو، اس کے بعد 3 وہ کہا جو مت کرو. یعیذکم، یعیذکم کا مطلب ہے اللہ تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے. وہ تمہیں واعظ اور نصیحت کر رہا ہے. یعیذکم لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت اخذ کرو، تذکر کرو اس پر، اس بات پہ. Allah commands justice, the doing of good, and giving to kith and kin, and He forbids all indecent deeds, and evil and rebellion. He instructs you that you may receive admonition. سوچو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے کتنی ساری باتیں بول دیا. وہ 3 باتیں جو کرنے کے لیے بولا ہے اس کو کرنے کا ہے، یعنی کہ مطلب وہ کرنا ہے، وہ ضروری ہے. لیکن وہ 3 باتیں جس سے رکنے کے لیے کہا ہے وہ بھی رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام ایسے کام ہیں جو بہت مطلب خراب ہے، انڈیسنٹ ہے، بے حیائی ہے اس میں. اس کی جو نوٹ ہے 2127. جسٹس از اے کمپریہنسو ٹرم، یعنی کہ جو انصاف کرنا ہوتا ہے نا، عدل، تو وہ ایک جامع یعنی کہ مطلب کرنے کی ایک چیز ہے، یعنی جو جامع ہے اور کمپریہنسو ہے، یعنی کہ مطلب سب طرف سے مطلب اس کو تم مطلب زیادہ ڈیپ اور گہرائی کے اندر اگر تم اس کو دیکھو تو یعنی جیسے کہ ایک سمجھو ایک کشادہ ٹرم ہے جسٹس، انصاف، عدل اور انصاف کرنا. اینڈ may include all the virtues of cold philosophy. ابھی کولڈ فلاسفی جو ہے یہ ایک ایسی مطلب ایک فریز ہے یا جو بھی مطلب ہے کہ گریک ورڈ سے، گریک سے آ رہا ہے کہ کیا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ایک مطلب حقیقت ہے، ریالٹی. بٹ ریلیجن آسک فار سم تھنگ وارمر. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ تم سے یعنی کہ مطلب وارمر کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یعنی کہ تمہارے اندر جیسے بولتے نا گرم جوشی ہو، یا تمہارے اندر بہت اچھے اخلاق ہو، اور وہ بہت ہی اینڈ مور ہیومن یعنی انسانیت ہو جس میں. دا ڈوئنگ آف گڈ ڈیڈز ایون ویئر پرہیپس there are not strictly demanded by justice. یعنی کہ کچھ ایسے اچھے اعمال بھی ہیں جس کو کرنا، لیکن شاید اس کے لیے جسٹس کا کوئی اسٹرکٹ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تمہارے کو سختی کے ساتھ نہیں بولا گیا ہے کہ یعنی یہ تم پہ یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے. لیکن وہ ایسے اچھے اعمال ہے جس کو کہ انسان خود سے کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو مطلب اس کو کرنا ہے اور وہ اس کے اوپر وہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے. سچ ایز ریٹرننگ گڈ فار ill، یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا، اور obliging those who in worldly language have no claim on you، اور ان کے اوپر یعنی کہ جیسے کہ وہ لوگ جن کے اوپر تمہارا کوئی فرض بھی نہیں ہے، یعنی تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کو کوئی بولا نہیں گیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ان لوگوں کے اوپر تمہارے کو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، نہیں، ان کا کوئی تمہارے پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بھی تم کو ایسا کرنا ہے جیسے کہ تم اپنا کوئی فرض نبھا رہے ہو نا، جیسے یعنی جیسے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو. اینڈ آف کورس دا فلفلنگ آف دا کلیمز آف دوز، مگر جن کا حق ہے ان کا وہ حق پورا ادا کرنا وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آف دوز ہوز کلیمز آر ریکگنائزڈ ان سوشل لائف، یعنی کہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر جب کسی بھی چیز کا یعنی کہ مطلب بتا دیا جاتا ہے بھئی یہ اس کا حق اس پہ ہے،
یا اس کا اس کے اوپر حق ہے، تو وہ حقوق جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے مطلب ادا کرنا. سملرلی دا اپوزٹس آر ٹو بی اوائڈیڈ. اور ان کا الٹ جو ہے، یعنی جو بھی تم ان کا الٹ کرو اگر، تو وہ چیز کو تم مطلب اوائڈ کرو. ایوری تھنگ دیٹ از ریکگنائزڈ ایز شیمفل، اور جس چیز کو بھی بے حیائی کہا گیا ہے، جو بھی چیز ہو، بس بے حیائی اس کو بول دیا نا تو وہ بے حیائی ہے، تو اس سے دور ہٹو، وہ مت کرو. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ریئلی انجسٹ، اور وہ چیز جو تم ناانصافی کرتے ہو، جو کہ سچ مچ حقیقت میں ناانصافی ہے، وہ اس سے بچو. کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حکم دیا ہے نا بھئی یہاں پر کہ بے حیائی کی جو اعمال ہے اس سے بچو، اور ناانصافی کے جو اعمال ہے اس سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی اور کا تو حکم ہے نہیں. اینڈ اینی انورڈ ریبیلین، یعنی جو بھی تمہارے اندر کوئی بغاوت ہے اگینسٹ Allah's law، یعنی اللہ کے جو قانون ہے، جو شریعت کا قانون دیا ہوا ہے ہم کو، اگر اس کے خلاف تمہارے دل میں کوئی بغاوت ہے تو پھر اس سے بھی تم کو بچنے کی ضرورت ہے. اور our own conscience in its most sensitive form، اور انسان کو اللہ نے جو دیا ہے نا ضمیر، ایک مطلب اس کے اندر اگر کانشنس، یعنی جو انسان کا، یعنی بولتے ہیں نا جس کا ضمیر مر جائے پھر اس کے لیے کیا ہے، جو کرنا ہے وہ کرے. تو ایک اپنے اندر جو اللہ نے رکھا ہے اس کی بھی ایک آواز ہے، اور وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، مت کرو، لیکن اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو، ہم کو نہیں سننا ہے تمہاری بات. کانشنس جو تمہیں کہہ رہا ہے اس کا تم کو کچھ بھی نہیں سننا ہے. تو اسی لیے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے جب غلط کام کرنے ہوتے ہیں تب. تو غلط کام کرتے وقت بندہ اس کی آواز کو نہیں سنتا بلکہ دبا دیتا ہے، جو کہ اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، ہر بچے میں رکھا ہے، جس کے لیے بھاری بھاری قسمیں کھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ رکھا ہے. تو اب سوچو جب اس کی آواز بندہ دبا دیتا ہے نا تو پھر اس کو جو الٹ سلٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے پھر، مگر پھر اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا نا. اس لیے کہ جو چیز کے لیے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے اگر بندہ وہ کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت بڑا عذاب، جہنم، اللہ کی ناراضگی. تو اللہ کے سوا کوئی ہے کہ جس کو تم سوچو کہ ہم اس کو خوش کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہم کو جنت مل جائے گی؟ ہے کوئی؟ تو جب نہیں ہے تو اللہ نے جو حکم کیا ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور سوچو اس کے اندر 6 احکام آ چکے کہ 3 وہ جو کرنے ہیں اور 3 وہ جو نہیں کرنے ہیں. اس نے پورا کور کر لیا. تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے اب.